ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے وزیر اعلیٰ سندھ کو 5 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا۔ پنجاب طرز پر مفصل ریگولیشن پالیسی لانے کی اپیل، این او سیز اپروول اور لینڈ ویریفیکیشن کے لیے سنگل اتھارٹی کے قیام کی استدعا۔ 12 ماہ میں کراچی کے نئے ماسٹر پلان کو حتمی شکل دینے کا بھی مطالبہ۔ چیئرمین آباد محسن شیخانی کہتے ہیں، ہم سندھ حکومت سے زمین نہیں قانون مانگ رہے ہیں، چاہتے ہیں ایک قانون بنے، جس نے گھر کر لیا ہے اس کو تحفظ ملے۔ سندھ میں تعمیر شدہ گھر، دکان اور عمارتوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے قانون سازی۔ وزیر اعلیٰ سندھ آج آرڈیننس گورنر کو بھجوائیں گے۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں، اسلام آباد پنجاب میں ریگولرائزیشن ہو سکتی ہے تو سندھ میں کیوں نہیں؟ لوگوں کو پریشانی ہے کہ کس کاغذ کا بھروسہ کریں، کس کا نہیں۔ کراچی والے سوال کرتے ہیں، ہماری عمارت تو گرا دی جاتی ہے مگر بنی گالہ میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ پوچھا جاتا ہے کارروائی اسلام آباد میں کیوں نہیں ہوتی؟ نئے قانون کے تحت سندھو دیش کا نظام مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مرتضی وہاب کراچی کے بیٹے ہیں، وہ قوم پرستوں کے اعلی کار نہ بنے۔ خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس۔ ایم کیو ایم نے 11 دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا۔ پاک سرزمین پارٹی نے سندھ لوکل باڈی بل ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کراچی والوں کا خون چوس رہی ہے۔ سائنس سرکار سندھ کے کسانوں کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ سندھ کے کسانوں کو پانی نہیں ملتا، اس کا ملبہ وفاق پر ڈال دیتے ہیں۔ فاروق حبیب کہتے ہیں، ذخیرہ اندوزوں سے کتنی بوریاں برآمد ہوئی، سندھ حکومت ڈیٹا دینے کو تیار نہیں۔ ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم کا کہنا ہے، 1970 کے بعد دنیا میں بدترین مہنگائی کا دور ہے، جس کا پاکستان پر بھی اثر آیا۔ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں 25 سے 100% اضافہ ہوا۔ حکومتی خدمات کے ثمرات، نومبر میں ریکارڈ وصولیاں، ریکارڈ برآمدات۔ 2 ارب 903 کروڑ ڈالر کی اشیاء بیرون ملک بھجوائی گئیں۔ پاکستانی برآمدات 33% اضافے سے ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ 5 ماہ کے دوران برآمدات میں 27% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ نومبر میں ایف بی آر نے 37% اضافے کے ساتھ 2314 ارب روپے محصولات اکٹھے کیے۔ ریکارڈ وصولیوں پر وزیر اعظم کی ایف بی آر کو مبارکباد۔ سپریم کورٹ نے برطرف سرکاری ملازمین کو حکم امتناع پر بحال کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ فیصلے تک میڈیکل الاؤنس دینے کی استدعا بھی رد کر دی۔ کام کے بغیر کیا تنخواہ دی جا سکتی ہے؟ بھرتی ضابطہ اخلاق کے بغیر ہو تو آئین سے متصادم ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس، کوشش کریں گے روزانہ سماعت کر کے آئندہ ہفتے مختصر فیصلہ سنا دیں۔ صدر مملکت نے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل ایکٹ 2021 پر دستخط کر دیے۔ کہا، پاکستان میں فیک نیوز کی یلغار ہے، جعلی خبروں سے افراتفری پھیلائی جاتی ہے۔ افغانستان کو جھوٹی خبروں نے برباد کر دیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری بولے، صحافیوں کی ملازمت کا تحفظ یقینی بنا رہے ہیں۔ صحافیوں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ قانون بن چکا، اب انتخابات ای وی ایم پر ہوں گے۔ اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ عدالت جاتی ہے یا کہیں اور۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں، پنجاب کے 40 اور ملک بھر کے 80 حلقوں کا فیصلہ اوورسیز کے ووٹوں سے ہوگا۔ پی ٹی آئی کو ووٹ ملیں گے تو یہ پھر رونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ دھاندلی کا شور مچائیں گے، لیکن مشین ہی اس کا جواب ہے۔ سفری پابندی ختم، پاکستان سے سعودی عرب جانے کے براہ راست دروازے کھل گئے۔ پہلی پرواز اسلام آباد سے جدہ روانہ، سعودی سفیر نے مسافروں کو پھول دیے۔ نواف بن سعید المالکی نے اسے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی مضبوطی قرار دیا۔ اے آبائی گروپ کے بانی حاجی عبدالرزاق یعقوب کی 7ویں برسی، ان کے لگائے پودے تناور درخت بن کر معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں۔ حاجی عبدالرزاق یعقوب ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے سربراہ بھی تھے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل اور احساس انٹرنیشنل ٹرسٹ کی صورت میں ان کے شروع کیے گئے فلاحی کام آج بھی جاری ہیں۔ صحافت اور دکھی انسانیت کے لیے حاجی عبدالرزاق مرحوم کی گراں قدر خدمات ہیں۔
क्रिकेट के किंग बाबर आजम PSL 7 में कराची किंग्स के कप्तान होंगे। बाबर आजम 6 साल से कराची किंग्स का हिस्सा हैं। मालिक कराची किंग्स सलमान इकबाल कहते हैं बाबर पहले दिन से कराची किंग्स का दिल और जान हैं। गुज़श्ता कामयाब सीजन में इमाद वसीम ने कराची किंग्स की कप्तानी की, अब बाबर कराची किंग्स को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। बाबर आजम बोले, कराची किंग्स मेरे लिए फैमिली की तरह है। कराची किंग्स और सलमान इकबाल ने भरोसा किया और कप्तानी का मौका दिया। 100% कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करूंगा। इमाद वसीम का नए कप्तान बाबर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, कहा 4 साल तक कराची किंग्स की कप्तानी करना एजाज की बात है। टीम मैनेजमेंट ने बाबर आजम को किंग ऑफ किंग्स का टाइटल दे दिया। क्रिकेट में नया फॉर्मेट, 90 गेंदों पर मुश्तमिल इनिंग्स, धुआंधार क्रिकेट। 90 बैश आइंदा साल मई जून में होगी। दुनिया के नामवर खिलाड़ी शारजा में इन एक्शन होंगे। लीग सलमान इकबाल, अब्दुर्रहमान बुखातिर और इमरान चौधरी का आइडिया है। इवेंट को एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और UAE के वजीर शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान ने मंजूरी दी है। और दुबई में जारी एक्सपो 2020 में शिरकत करने वालों के लिए अच्छी खबर। आज शाम UAE वक्त के मुताबिक 7:25 पर शानदार फायर वर्क्स होगा। कल एक्सपो 2020 में एंट्री फ्री होगी। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।